بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث ہو رہی تھی عام اور صحیح کے بارے میں، اور عبادات میں صحیح اور عام سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں کافی حد تک گفتگو ہو چکی ہے، اور اصولین کے ہاں صحیح اور عام سے کیا مراد ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں تو اصولین کے ہاں صحیح سے مراد وہ عبادت ہے جس میں تمام تر اجزاء اور شرائط موجود ہوں، یعنی ایک ایسی نماز جس میں تمام شرائط موجود ہوں، تمام اجزاء موجود ہوں، اس نماز کو ہم نماز صحیح کہیں گے۔ اور اس کے مقابل میں جو لوگ تھے، علماء تھے، وہ کہتے ہیں نہیں، نماز کے صدق آنے کے لیے، عبادات کے صدق آنے کے لیے تمام اجزاء اور شرائط کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اجزاء موجود ہوں تب بھی ہم اس کو عبادت کہہ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ وہ عبادت فاسد عبادت ہوگی، لیکن عبادت تو ہوگی۔ یہ سابقہ درس کا خلاصہ تھا۔ لیکن آج کی ہماری گفتگو میں ہم معاملات اور چیز ہے، عبادات اور چیز ہے۔ معاملات میں اصولین کیا فرماتے ہیں؟ کیا معاملات بھی عبادات کی طرح ہے یا یہاں پر بحث کی نوعیت مختلف ہے؟ تو فرماتے ہیں معاملات میں دو صورتیں بنتی ہے، یہ عبادات سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ صورت اول یہ ہے کہ الفاظ عقود جیسے بیع ہے، نکاح ہے، اور الفاظ ایقات جیسے طلاق اور عتق وغیرہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسباب ملکیت، زوجیت، فراق اور حریت کے لیے وضع ہوئے ہیں۔ بس یہاں پر سبب سے مراد انشاء عقد اور ایقاع ہے۔ دیکھیں الفاظ عقود جیسے بیع وغیرہ، بیع میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بیعتو کہتے ہیں، وہ اشتریتو کہتے ہیں۔ نکاح ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انکاحتو، زوجتو وغیرہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے جواب میں قبلتو وغیرہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو بیع ہے، یہ جو ایقاعات وغیرہ ہے، یہ کیا ہے؟ بیع اور مثلا بیع وغیرہ ہے، نکاح وغیرہ ہے، طلاق وغیرہ، عتق وغیرہ، یہ کیا ہے؟ ہم کس کو کہیں؟ فرماتے ہیں یہ سارے جو ہے اسباب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم بیع کہتے ہیں۔ بیع سے مراد وہ مسبب نہیں ہے بلکہ وہ سبب ہے، اسباب ملکیت، یعنی وہ چیز جس کی وجہ سے ملکیت وجود میں آتی ہے، وہ چیز جس کی وجہ سے زوجیت وجود میں آتی ہے، وہ چیز جس کی وجہ سے فراق، جدائی جو ہے نا وہ وجود میں آتی ہے، وہ چیز جس کی وجہ حریت وجود میں آتی ہے، ان چیزوں کو، ان اسباب کو ہم عقد اور ایقاع کہتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے، آپ کہہ سکتے ہیں عقد اور ایقاع میں کیا فرق ہے؟ تو عقد اور ایقاع میں یہ فرق یہ ہے کہ عقد وہ ہے جس میں دو طرفائی ہے، یعنی مثلا بیع میں بیعتو کہنا ضروری ہے تو ساتھ ساتھ اشتریتو، چاہے وہ عملی ہو چاہے وہ لفظی ہو، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے نکاح میں بھی رضایت ضروری ہے، اگر کوئی آگے سے انکاحتو پڑھیں تو یہاں سے قبلتو کہنا ضروری ہے، دونوں طرف موجود ہوں اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ ایجاب اور قبول دونوں ضروری ہو، اس کو ہم کہتے ہیں عقد۔ لیکن ایقاع کس کو کہتے ہیں؟ ایقاع وہ ہے جو یک طرفائی ہے۔ مثلا کیا ہے؟ عتق میں کسی کو اگر آزاد کرنے کے لیے اس غلام کی رضایت کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اگر آزاد ہونا پسند کریں یا نہ کریں، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اگر مولا کسی کو آزاد کر دیں وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طلاق میں ہے، طلاق میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو بیوی کی رضایت کوئی ضروری نہیں ہے، بیوی اگر خوش ہو تو وہ طلاق دیں تو صحیح ہو، اگر بیوی خوش نہ ہو تو پھر طلاق دینا صحیح نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حق شوہر کے پاس ہے۔ اگر شوہر کسی عورت کو کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ بس یہاں پر بعض علماء فرماتے ہیں کیا مطلب ہے یہاں پر معاملات سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں معاملات سے مراد وہ اسباب ہے جن کی وجہ سے یہ ملکیت و زوجیت وغیرہ وجود میں آتی ہے، مثلا وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے یہ چیزیں وجود میں آتی ہے، جیسے ایجاب اور قبول عقود میں، اور صرف ایجاب کس میں؟ ایقاع میں۔ لیکن ان کے مقابل میں جو دوسرا جو گروہ ہے یا صورت دوم میں وہ یہی ہے، وہ فرماتے نہیں، الفاظ عقود جیسے بیع، نکاح، اور الفاظ ایقاع جیسے طلاق اور عتق، یہ سب مسببات کے لیے وضع ہوئے ہیں،
یہ سب کس کے لیے واضح ہوئے ہیں؟ یہ مسببات کے لیے واضح ہوئے ہیں، یہ سبب کے لیے واضح نہیں ہوئے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ بیع سے مراد وہ بیعتو و اشتریتو نہیں ہے، نکاح سے مراد انکحتو و قبلتو نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بیع سے مراد وہ مسبب ہے، یعنی وہ الفاظ کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں مسبب۔ سبب اور مسبب کے میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ مثلا میں اگر کسی چیز پہ اپنا ہاتھ زور سے میں ماروں تو میرے ہاتھ کا جو مارنا ہے یہ کیا ہے؟ سبب ہے، اور اس کی وجہ جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسبب کہا جاتا ہے۔ علت کو سبب کہا جاتا ہے، معلول کو مسبب کہا جاتا ہے، کاز کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو سبب کہتے ہیں، اس کے ایفیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسبب کہتے ہیں۔ تو صورت دوم یہ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ بیع اور نکاح سے مراد اس طرح الفاظ عقاد وغیرہ جیسے طلاق اور عتق سے مراد وہ اسباب نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، بلکہ ان الفاظ کے کہنے کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے وہ کیا وجود میں آتی ہے؟ مثلا زوجیت وجود میں آتی ہے، اس کے بعد ملکیت وجود میں آتی ہے، اس کے بعد آپ کو حق تصرف مل جاتا ہے، اس مال میں آپ تصرف کر سکتے ہیں۔ بس یہاں پر مسبب سے مراد خود ملکیت ہے، خود زوجیت ہے، فراق اور حریت وغیرہ ہے۔ پس نتیجہ کیا نکلا؟ پس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اسباب کے لیے وضع ہوئے ہیں الفاظ معاملات تو پھر کیا ہوگا یہاں پر؟ پھر یہ جو ہے نزاع درست ہے، یہ نزاع درست ہے کہ ہم یہ بحث معاملات میں کر سکتے ہیں کہ معاملہ سے مراد صحیح الفاظ ہے۔ مثلا میں صحیح طرح سے عربی میں جو الفاظ میں استعمال کروں، بیعتو و اشتریتو، انکحتو و قبلتو، یہ وغیرہ جس میں اور بھی شرائط موجود ہیں، مثلا رضایت بھی ضروری ہے اور مثلا دیگر بہت ساری شرائط ہیں، ان سب کا ہونا ضروری ہے۔ بس یہاں پر نزاع ہم کر سکتے ہیں کہ معاملہ سے مراد وہ معاملہ ہے، صحیح معاملہ سے مراد وہ معاملہ ہے جس میں تمام تر شرائط موجود ہوں، تو ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک معاملہ یہ صحیح ہے اور ایک معاملہ یہ فاسد۔ معاملہ صحیح سے مراد وہ معاملہ ہوگا جس میں صحیح طرح سے ان الفاظ کو ادا کیے گئے ہیں اور باقی شرائط بھی وہاں پر موجود ہے۔ اور عام سے مراد کیا ہوگا؟ ان میں سے بعض چیزیں موجود ہوں اور بعض چیزیں موجود نہ ہو، صرف بعض چیزیں موجود تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ وجود میں آ گیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے نہیں الفاظ معاملات مسببات کے لیے وضع ہوئے ہیں تو پھر یہ نزاع درست نہیں ہے، یہ بحث کرنا صحیح نہیں ہے کہ معاملات صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا معاملات جو ہے وہ عام کے لیے وضع ہوئے ہیں، یہ بات کہنا ہی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی علت یہ ہے کہ مسببات امر بسیط ہے۔ امر بسیط کا مطلب کیا ہے؟ یا وہ معدوم ہے یا وہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ شادی تو ہو گئی تھی، نکاح ہو چکا ہے، انکحتو بھی کہا ہے، ادھر سے قبلتو بھی کہہ دیا ہے، لیکن زوجیت کا ایک حصہ وجود میں آ گیا ہے، دوسرا حصہ وجود میں نہیں آئے، تو بات ہی غلط ہے۔ اسی طرح میں یوں کہہ دوں کہ جی بیعتو اور اشتریتو کے نتیجے میں معاملہ وجود میں تو آ گیا ہے، لیکن معاملے کا آدھا حصہ وجود میں آیا ہے اور آدھا حصہ وجود میں نہیں آیا ہے، یہ بات انتہائی نامعقول بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب زوجیت وجود میں آتی ہے تو بھی تمام ہی وجود میں آتی ہے، اگر بھی تمام ہی وجود میں نہ آئے تو بالکل سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک قاعدہ منطقی اور فلسفی ہے، وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ یہی ہے کہ جب تک علت تامہ وجود میں نہ آئے تب تک معلول وجود میں نہیں آ سکتا۔ مسبب یعنی معلول، تو یہ معلول جو ہے اس وقت وجود میں نہیں آئے گا جب تک اس کے تمام تر شرائط موجود نہ ہو۔ اگر بے کے صحیح ہونے کے لیے 10 مثلا شرائط اگر موجود ہیں وہاں پر، تو جب تک 10 کے 10 وجود میں نہ آئیں تب تک بے وجود میں آ ہی نہیں سکتا، وہ معاملہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا، معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی 9 اجزاء جو ہے وجود میں آ گئے ہیں، 10 شرائط موجود ہے، اگر ایک شرط نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ایک شرط نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئی۔ بس خلاصہ کلام، نتیجہ کلام یہ نکلا، اگر الفاظ عبادات صحیح کے لوازہ ہو گئے ہیں تو بات ختم ہو گئی، ہم پہلے کر چکے ہیں۔ لیکن معاملات میں ہم نے کہا معاملات میں 2 صورتیں موجود ہیں، اس میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ اس پہ یہ بات موقوف ہے۔ اگر آپ معاملات میں یہ نظریہ اختیار کرتے ہیں کہ معاملات میں جو الفاظ ہیں یہ عقد و عقود وغیرہ یہ اسباب کے لوازہ ہوئے ہیں، تو پھر یہ نظام بالکل صحیح ہے، آپ بحث کر سکتے ہیں۔ عام کے لیے معاملہ واضح ہوا ہے، صحیح کے لیے واضح ہوا ہے، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم
معاملات میں اسباب کے لیے وضع ہونے کے قائل نہیں ہے، بلکہ ہم مسببات کے قائل ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو تو پھر نزاع بالکل ہی صحیح نہیں ہے، چونکہ مسببات امر بسیطہ ہے، یا وہ موجود ہوگا یا وہ معدوم ہوگا، کوئی درمیانی والی کوئی صورت نہیں ہے کہ ایک حصہ وجود میں آ جائیں اور دوسرا حصہ وجود میں نہ آئیں، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔